واقعہ یہ ہے حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے موصل ایک شہر تھا، اس کے برابر میں ایک علاقہ تھا نینوا، اور وہاں کے لوگ کی آبادی تقریباً 1,00,000 کے قریب تھی، اور وہ لوگ سارے کے سارے شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور ساتھ میں عیاشیوں اور بدماشیوں کے اندر وہ پڑے رہے تھے، زندگی برباد کر رہے تھے۔ رب کائنات نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اس قوم کے اندر، فرمایا جاؤ اور ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ اور ان کو ہدایت دو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک مانو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ بت پرستی چھوڑ دو، اور یہ تم جس عیاشیوں کے اندر اور بدماشیوں میں پڑے رہے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں سب کو چھوڑو، گناہوں سے توبہ کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 1 ہفتے کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، کتابوں میں لکھا ہے 40 سال ان کو سمجھاتے رہے، 40 سال۔ اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے، کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو پہلے ڈھیل دیتا ہے۔ 40 سال ان کو سمجھایا حضرت یونس، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا، سنبھل جاؤ، لیکن وہ قوم نہ مانی، راہ راست پر نہ آئی۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور دیکھو گھٹائیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر اس میں سے دھواں نکلے گا آسمان پر، اور پھر آئے گی اللہ کا عذاب اور تم سب کا برباد ہوگا، بس اب آنے والا عذاب بہت ہو گئی، اب 40 سال ہو گئے سمجھاتے۔ اور یہ کہہ کر آپ بحر قلزم کی طرف نکل گئے کہ ان پر تو عذاب آنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے میں تو اپنے آپ کو بچاؤں۔ وہ نکل گئے، سمندر کے اندر کشتی پکڑی، کشتی میں بیٹھے تھے کہ میں تو ادھر سے نکلوں، دوسرے ملک میں چلا جاؤں۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی نے چلنے سے انکار کر دیا، کشتی چلی نہیں تھی۔ یہ قرآن کا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کشتی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کشتی کے چلانے والے ملا نے کہا کہ میری کشتی تو اس وقت بند ہوتی ہے چلنے سے جب کوئی کسی آقا کا بھاگا ہوا غلام کسی کشتی میں آ کے بیٹھ جائے۔ آج میری کشتی کے اندر کوئی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی آیا ہے، آقا کی اجازت کے بغیر کوئی آیا، اس کی کشتی نہیں چل رہی ہے۔ اب وہ آدمی جب تک اس کو ڈالیں گے نہیں ہم پانی کے اندر، اس وقت تک ہی چلے گی نہیں کشتی۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کون ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا ہے؟ کہتے کہ قرہ ڈالا۔ انہوں نے کہا چلو قرہ ڈالتے ہیں، سب کے نام ہوگا، جتنے کشتی میں بیٹھے ہیں سب کے نام کا قرہ ڈالتے ہیں۔ قرہ ڈالا، جب قرہ ڈالا پہلی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا اس میں۔ ان کا نہیں ہے تو دوبارہ ڈالو، تو دوسری مرتبہ قرہ ڈالا، پھر حضرت یونس کا نام آ گیا، تیسری مرتبہ قرہ ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہی ہے جو اپنے آقا سے اجازت کے بغیر آیا ہے، جا ڈالو اس کو پانی کے اندر۔ چنانچہ لوگوں نے مل کر حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ ادھر اللہ نے حکم دیا، یمن کے اندر تھی وہ مچھلی، کہا جاؤ بحر قلزم کے اندر، ہمارا ایک نبی پانی میں جا رہا ہے، اس کو اپنے نگل دو، اس کو مچھلی کو حکم نگل دو یونس علیہ السلام کو۔ لیکن دیکھو اب یہ الفاظ ہیں جو حدیث کے اندر آتے ہیں، لیکن دیکھو میں نے تمہاری غذا نہیں بنایا اس کو، لہذا یونس کو اپنی پیٹ کے اندر بحفاظت رکھنا، ان کے کسی ہڈی کو بھی ایزا نہ پہنچے، ان کے کسی جسم کے کسی حصے کو ایزا نہ پہنچے۔ مچھلی نکل گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو بڑے حفاظت کے ساتھ وہ مچھلی اپنے اندر لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب وہ جناب تیرتی پھری، اور اللہ نے اس کو صاف شفاف بنا دیا آئینے کی طرح، باہر کی سیر بھی آپ کرتے تھے، اس میں سے نظر آتے تھا، عجائبات قدرت نظر آتے تھے۔ 40 روز آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اللہ
اور پھر وہاں سے کیسے نکلے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں ظلمت تاریکی تھی، اور اس تاریکی کے اندر رات کی تاریکی، پھر پانی کی تاریکی، بادلوں کی تاریکی، اور اس کے اندر پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان تاریکی کو اندر ہمیں یاد کیا یونس نے، اور یہ الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی مشکل آسان کر دی اور ان کو وہاں سے رہائی عطا فرما دی۔ یہاں ادھر تو ان کو رہائی ملی، اور واقعہ پورا یہ جو قرآن بتاتا ہے کہ ان کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ بھائی عذاب تو آنے والا ہے، یونس ہمارے اندر سے چلے گئے ہیں، اور وہ بات جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، اس عذاب سے بچنے کی اب تدبیر اختیار کرو، کیا کریں؟ وہ تو ہے نہیں، کس سے پوچھیں؟ چل کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ عذاب آنے والا ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ وہ جناب تلاش میں نکلے، علماء کے پاس گئے، اس زمانے کے علماء کے پاس، ان سے پوچھا، اللہ کے ولیوں سے پوچھا بھائی عذاب آنے والا ہے کیا کریں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ پڑھا کرو یا حی یا قیوم، اور بھی الفاظ آئے ہیں حدیث کے اندر کئی الفاظ، یہ پڑھا ہونا ہے۔ جب انہوں نے وہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کو نجات عطا فرما دی۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، کچھ تفاصیل احادیث کے اندر آئی ہے، میں نے آپ کو سنایا۔